اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب ہستید ہمیں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. متشکرم. صبح زیبائی ہمیں شما بخیر. صبح شما بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و یک زندگی پربرکتی داشته باشی. انشاءاللہ ممنون. شما همچنین. سلامت باشید. روز پرنشاط داشته باشید. پرنشاط و پر انرژی پر از انرژی. بله یک روزه بله پرنشاط و پر انرژی داشته باشید انشاءاللہ. بله انرژی کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ انرژی. خب دوستان ما چه میخواندیم؟ ما داشتیم صرف ساده بخش اسم میخواندیم. درباره چی میخواندیم؟ درباره قواعد علل اسم. بله قاعده هایی که مربوط به اسم هستند، وہ قاعده که جو اسم سے تعلق رکھتے ہیں. خب نگاہ کنید دوستان. بله خوب نگاہ کنید. ہم نے پہلا قاعدہ پڑھ لیا تھا. کیا تھا پہلا؟ واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں. کتنے مقام پر؟ تین مقام پر واو اور یا کو حمزے سے بدل دیتے. پہلا مقام جب واو اور یا کلمے کے آخر میں یعنی اسم کے آخر میں الف زائدہ کے بعد ہے. اجرایون سے اجراون، رضاون سے رضاون. دوسرا موقع جب الف فاعل کے بعد آئے واو اور یا الف فاعل. الف فاعل اور فروع فاعل. فروع فاعل میں کسے کہتے ہیں؟ فروع فاعل جی آغا جیسے فاعلان فاعلتون فاعلتان فاعلاتن پوری گردان. تو سب میں الف فاعل ہے یا نہیں ہے؟ تو الف فاعل کے بعد اگر واو اور یا آ جائیں بائعن سے بائعن، قابلن سے قائلن، واو اور یا حمزے سے بدل جاتی ہیں. تیسرا مقام کب تھا؟ تیسرا مقام تھا جب واو اور یا کو بدلیں گے کائے سے؟ حمزے سے. جب وہ فاعل کے وزن پہ ہو، جمع یا اس کے شبیہ. اس کی فاعل کی شبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ فاعل کی شبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ فاعل کی شبیہ دیکھیے میں نے کئی بار بتایا ہے. فاعل کی شبیہ اسے کہا جاتا ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں. مفاعل ہے، مفاعل ہے، فاعل ہے، افاعل ہے، افاعل، مفاعل، فاعل. دیکھیے میں لکھ کے دکھاؤں جی. مقائل وہ مفاعل کے وزن پہ آ جائے گا. تو دیکھیے انہوں نے کہا فاعل اور شبہ فاعل. شبہ فاعل میں افاعل آ جائے گا، مفاعل آ جائے گا. دیکھیے الف فاعل کے بعد الف جم کے بعد دو حرف ہے نہیں ہے. یہاں حمزہ لام ہے، یہاں عین لام ہے، یہ عین لام. ٹھیک ہے. فاعل، افاعل، مفاعل. شبہ فاعل کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ جمع جس کے الف جم کے بعد دو حرف ہوں، دونوں متحرک. جیسے اقالب، اقلب کی جمع اقالب، کتے. اقالب، مجالس، مساجد، بہرحال. ٹھیک ہے. لہذا واو اور یا کو حمزے سے بدلنے کے کام ہر وہ جمع جو فاعل کے وزن پہ ہو یا فاعل کے شبیہ کے وزن پہ ہو، لیکن دو شرطوں میں سے ایک شرط اس میں ہونی چاہیے. پہلی شرط اس کے مفرد میں تیسرا حرف مد یہی تھا جی. فرائض سے ہو جائے گا فرید. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی تو پھر وہی اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سردی لگ رہی ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیے کہہ رہی سبھی کا سردی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا تھا؟ دوسرا جب الف جام دو حرف علت کے بیچ میں آئے. اواول
کیا تھا وہ؟ اواویل کہہ رہا ہوں، جی اواویل، اواویل سے اوائل، اوائل، نیا عیب سے نیا عیب. یہ ہم نے 3 مقامات ایسے تھے جس میں واو اور یا کو ہم دیکھیے کئی دن سے دوہرا رہے ہیں ہم بار بار، امید ہے کہ آپ نے بھی دوہرایا ہوگا اور یاد ہو گیا ہوگا. دوسرا تقلب الواو یاء فی 4 مواضع، واو اور یا کو بدلا جاتا ہے، نہیں واو اور یا کہہ رہا ہوں، تقلب الواو یاء، واو کو بدلا جاتا ہے یا سے، فی 4 مواضع، 4 مقامات پر، 4 جگہوں پر. الاول یعنی الموضع الاول، فی ما وہ اس مقام پر، اذا اتصلت بیائن، اذا اتصلت، اتصلا یتصل اتصال، افتعل یفتعل، افتعال، ماضی ہے یہ، اتصلا اتصلا اتصلو اتصلت، چوتھا صیغہ ہے، یعنی یہ چوتھے صیغے میں ضمیر اگر ہو تو ہیا کی ہوتی ہے. جی تو اتصلت، ہیا کہاں پلٹ رہا ہے؟ فی ما اس جگہ پر، اذا اتصلت جب وہ ملی ہوئی ہو، بیائن یا سے، کون ملی ہوئی ہو؟ واو، ہیا پلٹ رہا ہے واو کی طرف. جی بات واو کی چل رہی ہے نا، واو یا سے بدلتی ہے. فی ما اس مقام پر، اذا اتصلت جب وہ ملی ہوئی ہو، یعنی واو ملی ہوئی ہو، بیائن یا سے، فی کلمت، ایک کلمے میں، یا تو ایک کلمے میں آؤ، یا ما یشبہ الکلمۃ جو کلمے سے مشابہت رکھتا ہے. میں نے بتایا تھا کلمے سے مشابہت، ایک کلمہ تو نہیں، ایک نہیں ہوتا ہے، وہ ایک کلمہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایک کلمے جیسا ہوتا ہے، جیسے مضاف مضاف الیہ کل کلمۃ الواحدہ. ٹھیک ہے، ایک کلمے میں ہو یا ایک کلمے جیسے میں ہو. وَكَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا جب واو یا سے ملی ہوئی ہو، وَكَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا اور ان دونوں میں سے پہلا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ واو یا واو ساکن ہو یا ساکن ہو، نہیں، ان دونوں میں جو پہلے ہے، واو پہلے ہے تو واو ساکن ہونی چاہیے، یا پہلے ہے تو یا ساکن ہونی چاہیے. وَكَانَ السَّابِقُ مِنْهُمَا ان دونوں میں سے پہلا والا ساکنن ساکن ہو، اور غیر منقلبین غیر منقلب بھی ہونا چاہیے، بدل کے نہیں آیا ہو. جیسے اتاوی میں واو اور یا ایک کلمے میں ہے، پہلا جو کہ واو ہے وہ ساکن ہے، واو اور یہ منقلبہ بھی نہیں ہے، ہو گیا اطائی. سیوید واو اور یا ملے ہوئے ہیں، ایک کلمے میں ہے، پہلے جو کہ یا ہے وہ ساکن بھی ہے اور منقلب بھی نہیں ہے، ہو جائے گا واو کو یا سے بدل دیں گے سید. مرمویون مفعول، مرمویون مفعول. جی واو اور یا ایک کلمے میں ہے، اس میں مفعول ہے، واو اور یا ایک کلمے میں ہے، دونوں پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدل جا، ہو جائے گا مرمویون، جو کہ پھر یا کی وجہ سے ماقابل کو کسرہ دے دیتے ہیں، مرمیون ہو جاتا ہے، مرمی. ایک کلمے کی مثال زاربویا، یہ ایک کلمے جیسا ہے، اس میں تو زاربونا تھا یہ، جی بہت سے مارنے والے، یا مجھے، یا متکلم کی ہے، بہت سے مجھے مارنے والے، تو زاربونا کو مضاف کیا یا کی طرف، جیسے غلام کو یا کی طرف مضاف کرتے ہیں تو غلامی میرا غلام. جی تو یا متکلم ہے، الگ ایک اسم ہے، زاربونا ایک الگ اسم ہے، لیکن جب زاربونا کو اس کی طرف مضاف کیا تو اب یہ ایک جیسے، ایک کلمہ تو نہیں ہے، ایک کلمے جیسا ہے، ایک ہی مانا جاتا ہے. لہذا النون کہاں گیا؟ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ہو گیا زاربو یا. واو اور یا ایک کلمے جیسے میں ہے، پہلا ساکن ہے، واو کو یا سے بدل ہو جائے گا زاربویا، جو کہ یا کی وجہ سے ضمے کو کسرے سے بدل دیتے ہیں، ہو جاتا ہے زاربیہ. یہ مثالیں ہمارے قاعدے کے تحت والی، بے خلاف یہ مخالفت والی، بے خلاف اس کے برخلاف، جیسے زیتون کے برخلاف، زیتون کے برخلاف زاربویا الطاوی اور اس سب میں واو یا سے بدل جاتی ہے، لیکن زیتون میں نہیں بدلتی. کیوں؟ لعدم اتصال، کیونکہ واو اور یا ایک کلمے میں تو ہیں لیکن ملی ہوئی نہیں ہے، جی بیچ میں تے. یا ابو یاسر، ابو یاسر میں واو اور یا ایک جگہ ہے لیکن ایک کلمے میں نہیں ہے، فی کلمتین، ابو ایک الگ کلمہ ہے، یاسر ایک الگ کلمہ، دو کلموں میں ہے. اور طویل میں بھی نہیں ہوگا اور غیور میں بھی. کیوں؟ لکون السابق منہما متحرکن، اس لیے کہ ان دونوں میں، غیور اور طویل میں واو اور یا ایک کلمے میں بھی ہے، ملی ہوئے بھی ہیں، لیکن پہلا ساکن نہیں ہے ان دونوں میں سے. اور دیوان میں بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ لکون السابق منقلبن، اس لیے کہ دیوان میں واو اور یا بھلے ہی ایک جگہ ہے
جی ایک کلمے میں بھی ہیں، پہلا ساکن بھی ہے لیکن وہ منقلبہ ہے یا پہلا والا. انہوں نے کہا دیوان اصلہ دیوان قلبت الواو الاولی یاء، پہلی واو کو یا سے بدل دیا، ہو گیا دیوان. یہ پہلا مقام تھا جب واو کو یا سے بدلیں گے. کب؟ جب واو اور یا ایک جگہ ہو، پہلا ساکن ہو، ایک کلمے میں ہو تو واو کو یا سے. دوسرا الموضع الثانی واذا وقع، جب واو واقع ہو. وقعت کا ہیا کہاں پلٹ رہا ہے؟ واو کی طرف، فاعل. جب واو واقع ہو بعد کسرت، کسرے کے بعد، وقبل الف، اور الف سے پہلے، اور یہ فی موضعین، یہ دو مقام پر ہوتا ہے. الف فی مصدر الاجوف، اجوف کے مصدر میں، لیکن شرط کیا کی یاد ہے؟ اجوف کے مصدر کی کہ بشرط، احسنت، بشرط ان یکون الواو معلن فی الماضی، شرط یہ کہ واو معل ہو ماضی میں، یعنی اعلال شدہ. معل یعنی اعلال شدہ ماضی میں. جیسے قوام، قوام اجوف کا مصدر ہے، واو ما قبل کسرہ ما بعد الف بھی ہے جی، اس کا ماضی میں واو اعلال بھی ہوا ہے، لہذا قوام سے ہو جائے قیام. بخلاف لواز، لواز میں نہیں ہوگا. کیوں؟ واو سے پہلے کسرہ نہیں ہے، واو سے کے بعد الف نہیں ہے، تو پھر کہا کیونکہ ماضی میں کا اعلان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں صحیح. چلیے بے کائے کا دو جگہ پر واو سے پہلے کسرہ اور واو کے بعد الف ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. اس کا دوسرا ہے فی جمع الاسماء من الاجوف، اجوف کے جو اسم ہیں وہ جمع اسم ہیں، اس میں واو ما قبل کسرہ ما بعد الف ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں. لیکن اس کی شرط یاد ہے، بشرط ان یکون الواو ساکنا فی المفرد، شرط یہ کہ واو اس کے مفرد میں ساکن ہو. جیسے دیوار جمع دار، دار کی جمع ہے، دیوار اجوف ہے، اسم ہے، جمع ہے، ما قبل کسرہ ما بعد الف ہے، واو کو یا سے بدل دیں گے دیار. ثواب، ثوب کی جمع ہے، دیکھیے مفرد کیا ہے؟ ثوب، واو مفرد میں ساکن ہے سیاب. رواض، روضہ کی جمع ہے، روضہ جمع روضۃ، روضہ کی جمع ہے رواض، تو ہو جائے گا ریاض. بخلاف اس کے برخلاف طوال جمع طویل، طویل کی جمع ہے طوال، اس میں نہیں ہوگا. کیوں؟ واو سے پہلے کسرہ، واو کے بعد الف ہے، اس کے باوجود بھی اجوب بھی ہے، جمع بھی ہے، اس کے باوجود بھی کہ ہاں. کیوں؟ کیونکہ طویل جو کہ اس کا مفرد ہے، اس کے مفرد میں واو ساکن نہیں ہے. الثالث الموضع الثالث، تیسرا مقام. کائے کا تیسرا مقام جہاں پر واو کو یا سے بدلنا، وہ مقام اذا تطرفت، ہیا کہاں پلٹ رہا ہے؟ واو کی طرف. جب کنارے پر آئے، یعنی طرف پر آئے، کنارے پر آئے، آخر میں آئے واو، کہاں؟ فی الاسم المعرب، اسم کے وہ بھی اسم معرب، وسبقتھا ضمۃ، سے پہلے ضمہ ہو. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. آخر کتنی باتیں دھیان رکھنی ہے؟ 4. سب سے پہلے آخر میں آئے، اسم کے آخر میں آئے، اسم معرب کے آخر میں آئے، اس سے پہلے ضمہ ہو. ترجو، ترجو میں دیکھیے واو کا آخر میں ہے، اسم ہے ترجو جی، معرب ہے جی، اس سے پہلے واو سے پہلے ضمہ ہے جی، ہو جائے گا ترجوی، جو کہ یا کی وجہ سے ہو جائے گا ترجی. یا تداعو، واو تفاعل کا مصدر ہے، اس میں واو آخر میں ہے، اسم ہے، معرب ہے، ما قبل ضمہ بھی ہے، ہو جائے گا تداعوی، جو کہ ہو جائے گا تداعی. عدلو جمع دل، ہو جائے گا عدلوی، عدلی. بخلاف غیر المتطرف، برخلاف اس کے کہ جب غیر متطرف ہو، یعنی واو آخر میں نہ ہو. جیسے غیور، واو تو ہے آخر لیکن اس میں معرب میں ہے لیکن آخر میں نہیں. یا اول متطرف، یا پھر یہ کہ واو آخر میں ہو لیکن فی الفعل، فعل میں ہو، فعل کے آخر میں ہو تو یہ جاری نہیں ہوگا، واو یہاں سے نہیں بدلے گی. جیسے یدعو، واو آخر میں تو ہے لیکن یہ فعل کے آخر میں، اسم کے نہیں. یا او فی، یا اس میں تو ہو لیکن فی الاسم المبنی، اس میں مبنی میں ہو تو بھی واو یہاں سے نہیں بدلے گی، جیسے ہوا. یا اس میں معرب بھی ہو، آخر بھی ہو، سب کچھ ہو. اول مسبوق بغیر الضمہ، واو مسبوق ہو ضمے کے علاوہ، یعنی اس کے اوپر سبقت ضمے کے علاوہ کسی اور حرکت نہیں لی، اس سے پہلے ضمے کے علاوہ کچھ اور ہو.
جیسے القفو، واو آخر میں بھی ہے، اسم بھی ہے، معرب بھی ہے، لیکن ما قبل ضمہ نہیں ہے. جو القفو سے القفا بعد میں وہ قاعدہ 8 کے تحت ہو جاتا ہے. الرابع، چوتھا مقام. کس چیز کا چوتھا مقام؟ قاعدہ. واو کو یا سے چوتھا قاعدہ. چوتھا قاعدہ نہیں چوتھا قاعدہ نہیں، ہاں وہی احسن. واو کو جب یا سے بدلتے ہیں اس کا. وہ مقام اذا وقعت حیا کا پلٹ رہا ہے واو کی طرف، جب واقع ہو وہ واو لامن، لام واقع ہو یعنی لام الفعل واقع ہو، لصفتین ایک ایسی صفت کا لام الفعل واقع ہو، علی وزن فعلا جو صفت فعلا کے وزن کو، جیسے دن وا میں واو، دون دال نون واو حروف اصلی ہیں، واو لام الفعل ہے صفت ہے جی، یہ دنوا اور وہ فعلا کے وزن پہ بھی ہو جائے گا دنیا، علوا ہو جائے گا علیا. وہ شذا بہت شاذ ہے، کم ہے. قصوا بہت کم ہے، کیا کہ قصوا لام الفعل بھی ہے، واو صفت بھی ہے، فعلا کے وزن پہ بھی ہے، پھر بھی واو کو یا سے نہیں بدلا گیا، یہ بہت کم ہے، ورنہ اکثر بدل دیا جاتا ہے. اب آتا ہے قاعدہ نمبر 3. پہلا قاعدہ واو اور یا کو حمزے سے بدلتے ہیں، دوسرا واو کو یا سے بدلتے ہیں، تیسرا تقلب الیاء واوا، یا کو واو سے بدلا جاتا ہے اذا جب وقعت یا واقع ہو لامن لام الفعل لموصوف ایک ایسے موصوف کا لام الفعل واقع ہو جو فعلا کے وزن پہ ہو. دیکھیں فتیا میں فیتے یہ لام الفعل ہے، یا فتیا موصوف ہے فعلا کے وزن پہ ہو جائے گا فتوا، تقیا ہو جائے گا تقوا. لیکن وہ شاذ ہے ریا، الرائحہ کی جو الرائحہ ریا یعنی رائحہ، ٹھیک ہے. وَتُبْ دیکھیے ریا، ٹھیک ہے، یہ موصوف نہیں ہے، یا مثلا فعلا کے وزن پہ نہیں ہے، پھر بھی یہ واو یا کو نہیں یا کو سب کچھ ہے فعلا کے وزن پہ ریا، لیکن وہ یا کو واو سے نہیں بدلا گیا. تبدل، چوتھا قاعدہ تبدل الضمۃ، ضمے کو تبدیل کر دیا جائے گا، کب؟ قبل الیاء، یا سے پہلے کسرتن کسرے سے، ضمے کو یا سے پہلے کسرے سے تبدیل کر دیا جائے گا، کب؟ فیما اس جگہ پر کانت الیاء غیر فاعل، یا جو ہو وہ غیر فا ہو، غیر فا یعنی فاعل فعل نہ ہو، اے فاعل فعل یعنی فاعل فعل کے علاوہ ہو. جیسے مبوئی جو کہ مبیوع تھا مفعول تھا، یا کا ضمہ بے کو دے دیا تھا، مبوئی اون ہو گیا تھا، اب یا سے پہلے ضمہ ہے کسرے سے بدل دے دیں گے، شرط بھی پوری ہے کہ یا فاعل فعل نہیں ہے. مرمویون سے مرمویون ہوا تھا، مرمویون سے مرمویون ہوا تھا، واو کو یا سے بدلا تھا، یاد ہے. اب ضمے کو یا سے پہلے کسرے سے بدل دیں گے، مرمی ترجی سے ترجی. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ بحث تمام ہوتی ہے یہاں پر، یہ بحث تمام ہوتی ہے یہاں پر. اب جو ہے اصل بحث شروع ہوگی. اب جو ہے وہ ہم نے کیا کہا تھا پہلے مقدمے میں، اسم کی تعریف اور بتایا تھا اس میں ذات، اس میں معنی، پھر اس کے بعد اسم کی بنا بتا دی تھی، ثلاثی مجرد ثلاثی مزید، رباعی مجرد رباعی مزید، خماسی مجرد خماسی مزید، اور مجرد اس میں مجرد کے وزن بھی بتا دیے تھے، ثلاثی مجرد کے 10 وزن، رباعی مجرد کے 6 وزن، خماسی مجرد کے 4 وزن. پھر اس کے بعد اسم کی تقسیمات نہیں، کچھ وہ بتایا تھا کہ کچھ اسم ثلاثی ایسے ہیں جن کا بعض حرف اصلی حذف ہو جاتے ہیں، وہ دو طرح کے، یا تو اس کا بدل لایا جاتا ہے حذف کے بدلے یا نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسم کی تقسیم گنائی تھی کہ اسم کی 6 تقسیمات الگ الگ اعتبار سے تھیں. اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر، یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، یا جامد ہوتا ہے یا مشتق، یا مفرد ہوتا ہے یا مبنی، یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ گنانے کے بعد یہ کہا تھا اسم کی کچھ اور تقسیمات بھی ہیں، خاص کر کے وہ اسم معرب کی تھی. وہ کس اعتبار سے تھی؟ اسم معرب کے آخری حرف کے اعتبار سے بتایا تھا، یا اسم منقوص ہوتا ہے یا ممدود ہوتا ہے، یا جی منقوص، ممدود، صحیح، شبہ صحیح، مقصور، مقصور وغیرہ. وہ گفتگو پہلے بتا دی تھی کیونکہ وہ مختصر سی تھی. اب جو ہے وہ اس کے بعد قواعد اعلال گنا دیے اسم کے جو مخصوص ہے. اب جو ہے وہ اصل بحث شروع ہوگی 6 مبحث میں. پہلا مبحث مصدر و غیر مصدر کے بارے میں ہوگا، ایسے کرتے کرتے چلے گا. المصدر و غیر مصدر آپ نے میں آپ کو بتایا تھا کہ اسم
کے اندر یا تو حدث کے معنی پائے جائیں گے کام کے. جی بھائی مصدر کسے کہتے ہیں؟ جس سے صادر ہونے کی جگہ جس سے فعل نکلتے ہیں. مصدر کی تعریف فارسی میں بھی پڑھی ہوگی آپ نے، کیا تھی؟ جو کام کے کرنے پر دلالت کرے. جی جیسے اس میں دیکھا تھا کہ اسم کی تعریف کیا بتائی تھی؟ اسم یعنی جو جس کے معنی مستقل پر دلالت کرے اور کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو. اب یہ معنی جو اس کے کسی زمانے سے نہیں ملے ہوئے ہیں، یہ معنی جی یا تو ذات پہ دلالت کریں گے یا حدث پہ. حدث پہ دلالت کریں گے تو مصدر کہلائے گا. کھانا پینا سونا جانا ضرب نصر جلوس قعود، یہ سب کام پہ حدث پہ دلالت کر رہے ہیں نا. لہذا اسم یا مصدر ہوگا یا غیر مصدر. دیکھیے مقدمۃ المصدر اسم، مصدر کی تعریف بھی سن لیجئے. مصدر اسم ہوتا ہے یدل علی حدث، جو حدث پہ دلالت کرتا ہے. حدث یعنی فعل. فعل کا مطلب وہ فعل نہیں جو ضرب یضرب، وہ فعل کا مطلب وہی ہمارا اردو والا کام، کھانا پینا سونا رہنا اٹھنا بیٹھنا جانا پیٹنا پٹانا، وہی جو کچھ ہے. او حالت، یا تو وہ حدث پہ دلالت کرے گا یا ایک حالت پہ. اب بتائیے نیک ہونا خوبصورت ہونا یہ کام تھوڑا ہی ہے. حسن جی قتل تو چلیے کام ہے، مارنا کاٹنا پیٹنا ہے، لیکن کیا نیک ہونا خوبصورت ہونا یہ کام ہے؟ لیکن مصدر ہے، مصدر ہے. تو مصدر ایک ایسا اسم ہے جو حدث پہ دلالت کرتا ہے یا حالت پر. اور غیر مصدر کسے کہتے ہیں؟ اس کے برخلاف کہ جو اسم تو ہوتا ہے لیکن وہ حدث یا حالت پہ دلالت نہیں کرتا. جیسے قلم ہے، قلم ہے اسم ہے لیکن کیا وہ حدث پہ دلالت کر رہا ہے قلم کام پہ؟ یا کوئی حالت ہے یہ قلم نہیں، یا رجل نہیں. ٹھیک ہے. اور مصدر جو ہوتا ہے وہ حدث پہ دلالت کرتا ہے یا حالت پر. جیسے قتل ہے کاٹنا مارنا، ضرب ہے مارنا، جلوس ہے بیٹھنا. جی یہ سب کیا ہے؟ کام ہے، حدث ہے. اور حسن نیک ہونا، جس سے حسن یحسن و فعل بنتے ہیں. ٹھیک ہے یہ مصدر. پھر یہ کہہ رہے ہیں مصدر کی 3 قسمیں. آپ نے ابھی تک ایک ہی مصدر سنا تھا آپ نے، کون سا؟ ضرب یضرب ضرب، اکرم یکرم اکرام، صرف یصرف تصریف. بھئی سارے غیر ثلاثی مجرد کے مصدر پڑھے تھے آپ نے. افعال کا مصدر، تفعیل کا مصدر، اور ثلاثی مزید کا، رباعی مجرد کا، رباعی مزید کا سب، اور ثلاثی مجرد کے بھی تھوڑا سا آشنا ہوئے تھے. جیسے ضرب ہے، ضرب یضرب کا مصدر کیا ہے؟ ضرب ہے. کرما کا کرم ہے. جی جلسہ کا جلوس ہے. نصر کا نصر ہے. جی تو آپ نے غور توجہ کی تھی ایک بات کہ جب غیر ثلاثی مجرد، یعنی غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آتا ہے؟ ثلاثی مزید آتا ہے، رباعی مجرد آتا ہے، رباعی مزید آتا ہے. ثلاثی مجرد کیا ثلاثی مزید میں سارے مصدر معین تھے نہیں تھے؟ وزن معین تھا. باب افعال کا مصدر افعال کے وزن پہ تھا. باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے وزن پہ تھا. مفعلہ کا مفعلہ کے سارے مصدر معین تھے نہیں تھے؟ رباعی مجرد کا بھی مصدر معین تھا، رباعی مزید کا بھی مصدر معین تھا. لیکن ثلاثی مجرد میں دیکھیے نصر ینصر کا مصدر کیا ہے؟ نصر کس وزن پہ؟ فاعل. اور جلسہ یجلس کا مصدر کس وزن پہ ہے؟ جلوس فعول کے وزن پہ. جی کرم کا کرم فاعل کے وزن پہ. جی اور جی اور زکامہ کا زکامہ یعنی زکام، اس کا مصدر کس وزن پہ؟ زکام فعال کے وزن پہ. تو کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا اتنی مثالیں دینے کے بعد بھی؟ باپ کا نام ہے وہ مصدر، وہی رام سے مصدر ہے. نہیں اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید کے مصدر کا وزن معین ہے لیکن ثلاثی مجرد کا کوئی معین نہیں ہے. کبھی فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعول کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعیل کے وزن پہ آ جاتا ہے. سہلا کیا ہے وہ؟ فعال کے وزن پہ، جیسے سراخا سے سوراخ سواد سے، یا سہیل سہیل گھوڑے کی ہنہناہٹ، وہ کس وزن پہ آ گیا؟ فعیل کے. کیا نتیجہ نکلا ان مثالوں سے جو الگ الگ وزن پہ دی میں نے مصدر کی؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ثلاثی مجرد کے مصدر کا کوئی وزن معین نہیں ہے. فعال کے وزن پہ آ جاتا ہے، کبھی فعیل کے وزن پہ آتا ہے، کبھی فعول کے وزن پہ آتا ہے، کبھی فعل کے، کبھی فعل کے. جی
مثال میں نے دی فے این ساکن کی مثال، فعل کی مثال جیسے نصر، نصرن، فعلن، فعالن کی مثال جیسے کرم، کرم، فعل، فعول کی مثال جلوس، جلوس، جلس یجلسو، جلوس، قعد یقعد، قعود، فعال کی مثال جیسے صرخ یصرخ، صراخ، جی، یا فعیل کی مثال سہل یسہل مثلا سیال، سہیل، اور الگ الگ آپ دیکھیں گے سارے وزن الگ ہیں مصدر کے، یعنی ثلاثی مجرد میں جی اب الگ الگ اس کا مطلب ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے اس کا وزن کوئی مشخص نہیں ہے۔ غیر ثلاثی مجرد کا دیکھیے سب مشخص تھا، باب افعال کا افعال کے وزن پہ، تفعیل کا تفعیل پہ، سب کے معین تھے مصدر۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ جی ہاں تو یاد اتنی بات تو جب میں نے مثالیں دی آپ کو، کیا کہا میں نے؟ غیر ثلاثی مجرد میں ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید آتا ہے، سب کے مصدر معین تھے جی۔ صرف یصرف کا کیا ہے؟ تصریف۔ اکرم یکرم کا کیا ہے؟ اکرام۔ سب کا معین تھا، سب کا معین تھا، لیکن میں نے جب ثلاثی مجرد کی بات کی تو میں نے ضرب یضرب کے ساتھ کہا ضرب، کرم یکرم کے ساتھ کہا کرم، جلس یجلس کے ساتھ کہا جلوس، جلوس، جی، اور صرخ یصرخ کے ساتھ کہا صراخ، سہل یسہل کا سہیل، یا جی جی الگ الگ۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ثلاثی مجرد کا الگ الگ آ رہا ہے مصدر، کہیں کچھ آ رہا کہیں کچھ آ رہا، معین نہیں ہے، معین نہیں ہے۔ ہاں لیکن اب یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مصدر کی تین قسمیں ہیں، ایک تو مصدر اصلی ہوتا ہے جو ابھی تک آپ جسے پڑھتے چلے آ رہے تھے، یہ سارے مصدر اصلی کہلاتے ہیں، جیسے ضرب یضرب کا ضرب ہے یہ اصلی مصدر ہے، یا باب افعال، افعال، تفعیل، مفعلہ، یہ سب اصلی مصدر کہلاتے ہیں، مصدر اصلی، اصلی مصدر جی۔ لیکن ایک مصدر ہوتا ہے مصدر میمی، جس کو آپ کو نے ابھی تک نہیں سنا ہے، اب سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے مصدر، مصدر جی جی، مصدر اصلی اور مصدر میمی میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی وہی معنی ہے، وہی معنی ہے۔ کیا؟ ایک ایسا اس میں جو حدث پر دلالت کرتا ہے یا حالت پر۔ تو پھر جب معنی میں فرق نہیں ہے تو قائم میں فرق ہے۔ فرق یہی ہے کہ اس کے مصدر میمی میں شروع میں ایک میم ہوتا ہے اس کے اندر، تو آپ کہیں گے کہ جب مصدر اصلی ہے تو مصدر میمی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ یہ ضرورت ہے کہ مصدر اصلی کا ثلاثی مجرد کا کوئی وزن معین نہیں ہے، لیکن مصدر میمی کا معین ہے، قیاسی ہے، لہذا اس کا استعمال زیادہ ہے۔ مصدر اصلی، مصدر میمی، اور ایک ہوتا ہے مصدر صناعی۔ مصدر صناعی آپ اس نے صناعت سے ورڈ سے بنایا، آپ کو یاد ہوگا، جیسے وہاں پہ کیا تھا؟ فعل صناعی، فعل نہیں تھا وہ، اسے بنایا گیا تھا، اسے بنا۔ ایسے ہی مصدر صناعی ہوتا ہے جو مصدر نہیں ہے، اسے بنایا گیا ہے مصدر، مصدر صناعی۔ جیسے رجل اس میں جامد ہے، بولیے جی اب نساء اس میں جامد ہے، مصدر تھوڑا ہی ہے۔ اب میں کو نسائیت، رجولیت، جی یہ سب کیا ہے؟ بنا لیا ہم نے۔ اب یہ ہوگا رجولیت، حیوانیت، حیوان اس میں جامد ہے، حیوانیت، انسانیت، یہ سب کیا ہے؟ مصدر صناعی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مصدر صناعی۔ جاہل، جاہل اس میں جامد ہے نہیں ہے؟ جی جاہلیت یعنی جاہل ہونا، اب آگے مصدر کے معنی نہیں، جاہل ہونا۔ عالم اس میں جامد ہے، عالمیت، محصولیت، طبعیت، ایرانیت، یہ مصدر بنا لیا ہم نے اس میں جامد سے۔ تو مصدر کی انہوں نے یہاں تین قسمیں بتائی ہیں، لیکن مصدر ایک مصدر مرہ اور ایک مصدر نوع بھی ہوتا ہے۔ چلیے بہرحال مصدر کی یہاں انہوں نے تین قسمیں بتائی، مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی۔ مصدر اصلی آپ کو غیر ثلاثی مجرد کو تو شاید بتانے کی اب ضرورت بھی نہ ہو، کیونکہ ثلاثی مزید کے جو 25 وزن تھے سب کا مصدر معین تھا، 10 مشہور تھے ان کا، اور رباعی مجرد کا ایک تھا تو اس کا بھی مصدر معین تھا، رباعی مزید کے 3 مصدر تھے تو تینوں کا مصدر معین تھا، افعال کا افعال، تفعیل کا تفعیل، مصدر کا وزن تھا اصلی کا۔ لیکن غیر کیونکہ ثلاثی مجرد میں سماعی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل